آپ کے ہاں طلاق کا کیا کیسے ہوتی ہے؟ طلاق اس طرح سے ہوتی ہے کہ دو عادل گواہوں کی موجودگی ضروری ہونی ہے. چاہیے. شوہر خود صیغہ جاری کرے یا اپنا وکیل کسی کو اگر وہ کمرے کے اندر بند کمرے میں طلاق دے رہا ہے تو طلاق چونکہ وہ گواہ نہیں ہے اس کے سامنے تو پھر طلاق مانی نہیں جائے گی یا ہوگی نہیں؟ یعنی نہیں ہوئی نہیں نافذ ہی نہیں ہوئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انویلڈ ہے. اچھا، یہ آپ لوگ کہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ وہ دو عادل گواہ ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ ایک تو خود قرآن کریم کی آیت میں اس کا ایک اشارہ موجود ہے، اور جو ہمارے پاس طرق کا سلسلہ ہے اس میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں سے جو فقہ جعفریہ ہے ان سے جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو ہمارا طریق ہے اس میں اس بات کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ دو عادل گواہوں کی موجودگی کے بغیر طلاق نافذ نہیں ہوگی. اور اس کی اور بھی مصلحتیں ہیں، وہ یہ کہ جیسے کہ ابھی ایک انہوں نے بیان کی کہ اب اگر کمرے کے اندر ہوئی ہے، شوہر کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دی یا نہیں دی اور بیوی کہہ رہا ہے کہ میں نے کہہ رہی ہے. اچھا، اگر آپ کے مسلک میں شوہر یا بیوی کہہ رہی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی اور ایک دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو اسی لیے تو پھر گواہ رکھے ہیں. گواہوں سے پوچھا جائے گا نا کہ بھئی کوئی گواہ تھا، کوئی سامنے تھے لوگ، اور وہ گواہ اگر گواہی دے دیں گے تو پھر طلاق نافذ ہو جائے گی. اچھا، ایک اور بات فرض کرتے ہیں، فرض کیجئے کہ شوہر نے کہا ہے طلاق لیکن گواہ نہیں ہے دونوں موجود، تو اب گناہ گار اللہ کے ہاں شوہر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے گناہ گار ہوگا کہ اس نے ایک جھوٹ بولا اور مذاق بنایا اس بات کو، تو اس کا گناہ گار ہوگا لیکن طلاق نافذ نہیں ہوگی. حضور آپ اس بات پہ کیا رائے دیتے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ بات ٹیکنیکلی درست نہیں نظر آ رہی ہے. ایک شخص خود کہتا ہے میں نے طلاق دی، شوہر بولتا ہے، اور ہم بولیں کہ گواہ لے کر آؤ. گواہ کی یہاں کہاں ضرورت پڑے گی؟ بیوی منع کر رہی ہے. نہیں، میں یہاں پہ ایک بات کر رہا ہوں، تو شوہر بول رہا ہے نا میں نے طلاق دی. جب شوہر آپ خود بولتے ہیں میں نے یہ کام کیا، میں آپ سے بولوں گواہ لے کر آؤ، یہاں ٹیکنیکلی یہ خرابی ہے. گواہ کی ضرورت نہیں. آپ اس بات کو غلط لے رہے ہیں. اس بات سے کون؟ شوہر جب منکر ہے تب تو پھر چاہیے. اگر ایک سیکنڈ طلاق کے اوپر دو گواہ چاہیے. ادب سے یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. ہاں، ادب سے بات کرنی چاہیے نا، یہ والا انداز ٹھیک نہیں ہوتا کہ یہ بات مناسب نہیں. حضور اگر بند کمرے کے اندر اگر ایک شخص کہتا ہے، بیوی آ کے باہر کہتی ہے کہ اس نے مجھے اندر طلاق دی ہے، وہ کہتا ہے میں نے دی نہیں، اب کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ دائر کرنے والے پر قانونی طور پر یہ لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. اب یہاں دعویٰ کون دائر کر رہا ہے؟ بیوی. اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، یا دوسری جانب شوہر اس بات کا اقرار کر لے. ابھی بیوی تک رہیں، بیوی کہہ رہی ہے طلاق، شوہر کہہ رہا ہے میں نے تو دی نہیں دی، تو یہ طلاق اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہراسمنٹ. جی، وہ یہ ہراسمنٹ ہو گئی. اب بیوی دو گواہ لائے. جی ہاں، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. یہ اس نظام میں آپ پہلے تشیع ہو گئے ہیں؟ نہیں، پہلے والے میں آپ نہیں. فرق ہے، میری بات پوری سنی نہیں. فرق ہے نا، پہلے والے میں نے نہیں سنی پوری. قبلہ علامہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی طلاق شوہر بھی دے گا تب بھی دو گواہ ہونے چاہیے. نہیں سور، میرا سوال ہی غلط تھا. آپ نے سوال اب غور سے سننا ہے. جی ہاں، سوال یہ ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دی نہیں، بیوی باہر نکل کے کہہ رہی ہے طلاق ہو گئی. آپ فرما رہے ہیں اب بیوی لائے گی دو گواہ. جی ہاں، تو یہ تو اہل تشیع والی بات ہو گئی نا کہ دو گواہ ہوں گے تو بات نہیں ہے نا. اگر شوہر خود آ کر دو گواہوں کے اس کو تھوڑا سا اپوزٹ کریں، اگر شوہر آ کر بولتا ہے میں نے بیوی کو طلاق دے دی اور کوئی گواہ نہیں ہے، طلاق ہو گئی، کیونکہ شوہر خود طلاق کر رہا ہے. یہ تو معاملہ ہی الگ ہے نا، یہ تو معاملہ ہی الگ ہے. یہ دو الگ الگ ایشوز ہیں. جی ہاں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ایک سیکنڈ، اگر میں موٹر سائیکل پہ اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پہ جو بحث ہو چکی ہے اسے تھوڑا سا اور مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ ریپیٹیشن ہوتا چلا جائے گا. لیکن سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، اس کے تھوڑے سے آداب پہ بھی آ جاتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. سورہ نساء میں بھی ہے حضرت، سورہ نساء جی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یعنی خوف خدا رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات میں سے راستہ نکال لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، سورہ طلاق ہی میں وعدہ کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس میں سے راستہ نکال لیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے کہ جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، خدا اس کے کاموں کی خود نگرانی کرتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مناسب موقع اور وقت اور مقدار رکھی ہوئی ہے، اس مقدار کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود ہیں. تو ایک تو سورہ طلاق میں یہ، پھر سورہ نساء میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ فوراً طلاق کی طرف نہ جاؤ. ہم تھوڑا سا ناظرین کو اس بات کی طرف بھی آمادہ اور راغب کریں کہ یہ کھیل تماشا نہ بنا دیا جائے. اور اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو حکم من اہلی حکم من اہلہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک حکم ہو، ایک منصف فیصلہ کرنے والا مرد لے آئے، ایک منصف فیصلہ کرنے والی عورت لے آئے، دونوں کو برابر سے حق ہے. اور ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم دونوں کی نیت صحیح ہے نا تو اللہ اس کے درمیان سے کوئی راستہ بنائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم دونوں کی نیت اچھی ہے، اصلاح کی ہے،
اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر معاملات میں مرد کی نیت صحیح نہیں ہوتی اور کچھ معاملات میں عورت کی نیت صحیح نہیں ہوتی. تو یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. میں ایک بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. بہرحال خیر ٹھیک ہے, جو بھی فقہی طور پر نظریہ ہے کہ طلاق, جیسے کہ ابھی ہماری بات ہوئی کہ مثلا ڈرامے میں نافذ ہو جائے گی, نکاح بھی ڈرامے میں نافذ ہو جائے گا, اور مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا. اب اس کے بغیر مجھے اس سے پھر اوپر میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا, طلاق سے پھر نکاح, نکاح سے کہ فرض کیجئے کہ ایک ایکٹر ہے کوئی, وہ ایک رول کر رہا ہے کسی ہندو کا, تو وہ ہندو ہو جائے گا. تو اب مثلا را کے ایجنٹ کے رول کرتے ہیں نا, ہمارے موویز بنتی ہیں, ہمارے ڈرامے بنتے ہیں کہ وہ فقط رول کر رہا ہے وہ, اب اس میں وہ کوئی بات نہیں کرے گا, تو پھر وہ کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیے کہ اگر کہتے ہیں اس تو بہت کامن ہے جی, نقل کفر کفر نہ باشد, ٹھیک ہے, یعنی کفر کی کوئی بات ہے اور اس کو نقل کر کے بتایا جا رہا ہے, تو اس میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم کفر نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ تو آپ نیت کو دیکھتے ہیں نا, کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے, نیت نہیں ہے, وہ سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ نیت یہ نہیں ہے. تو پھر مطلب جو وہ ہندو کا رول کر رہا ہے, ہمارے ہندو برادری ہمارے بڑے محترم, میں اس پہ کسی کی توہین نہیں کر رہا, میں خالی ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی نان مسلم کا کوئی رول کر رہا ہے چونکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ مسلم ہی رہا, یہی اصول پھر طلاق میں بھی لگنا چاہیے. طلاق میں نہیں لگ سکتا, نبی علیہ السلام ٹھیک ہوگی بات, آپ نے فرمایا نہیں لگ سکتا. حضور اقدس آج کل کراچی میں آپ کو پتا ہے گن پوائنٹ کے اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے. اگر میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور گن پوائنٹ پہ ایک بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے دے ان طلاق, تو میں دوں کہ گولی کھاؤں؟ جی نہیں, اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے سالے آ جاتے ہیں, مطلب یہ تو آپ نے ایک مثال دی نا, آ جاتے ہیں گھر والے آ جاتے ہیں, وہ آ کے گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ بھائی تو طلاق دے, ہم اپنی بہن کو لے کے جا رہے ہیں. تو اب اگر فرض کیجئے کہ وہ طلاق دے اس مجبوری میں, تو طلاق نافذ ہو جائے گی, کیونکہ ورنہ تو مر جائے گا وہ. فقہ حنفی کے مطابق اگر گن پوائنٹ پر زبردستی کسی سے طلاق لے لی گئی اور زبان سے اس نے دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی. البتہ اگر اس نے لکھ کر دی اس میں طلاق ہو گئی. جی ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے, دیکھیں اس بندے کو اختیار ملا دو چیزوں کا, مرنے کا, ایک مرنے کا اختیار ملا اور ایک بیوی کو چننے کا اختیار ملا. اب اس نے اپنی مرضی سے بڑی مصیبت کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کو اختیار کر لیا. اس میں تو دونوں میں اس کی مرضی نہیں ہے نا, گھر بسا دے تو وہ اچھا ہے نا, وہ تو بیوہ ہو جائے گی اگر وہ مر جائے گا تو, وہ تو بیوہ ہو جائے گی. بالکل, لیکن فقہی مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس سے زبردستی بھی طلاق دلوائی تو طلاق ہو گئی. تو بیوی تو اور مل جائے گی نا, جان تو نہیں ملے گی. صحیح تو کر رہا ہے کہ اگر لکھنے والی بات آ جائے, تحریر کی بات آ جائے, حضور اگر نرم بات کریں, ایک سیکنڈ, بلال بھائی کے لیے تھا نا, جو بلال بھائی میرا ذہن تھوڑا سا مولانا صاحب کنفیوژ ہے. کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. موویز میں جو مطلب نکاح ہوتے ہیں, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نکاح ہو جاتے ہیں, تو یہ بتائیں کہ شادی شدہ اگر ڈرامے میں عورت ہے اور اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا نکاح منسوخ ہو جائے گا؟ نہیں, دیکھیں اس کا اصول یہ ہے کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا. نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو نہیں ہو سکتا نا, اس کا نکاح نہیں ہوا اس لیے کہ اس پہلے سے شادی شدہ ہے, گناہگار ہوگی. جس شخص کا پہلے سے نکاح ہے جس عورت کا, تو اس کے نکاح پر دوسرا نکاح یار یہ کیسی مجھے کنفیوز کر رہے ہیں آپ لوگ. کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی شدہ پہ نکاح نہیں ہو سکتا, یہی بات ہوئی عورت کا. اب ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ میرا ڈرامہ چل رہا ہے, وہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, میرا اس سے ہو گیا, میں کہوں گا حقوق زوجیت ادا کر, یہ میرا نکاح نہیں ہوا. خدا کا نام لے پیر صاحب, مجھے آسانی بتائیں. سر جانبین سے نکاح ہوگا نا, ایسا تھوڑی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ عورت شادی شدہ نہ, مسائل بیان ہو رہے ہیں بلال بھائی, مسائل بیان ہو رہے ہیں. ہو جائے گا. جی بالکل ہو جائے گا, اگر مذاق میں بھی کیا گواہوں کی موجودگی میں نکاح نافذ ہو جائے گا. کسی میں بھی ہو گیا. اس طرح سے کہ اگر کوئی گن پوائنٹ پہ حضور میں ایک طلاق کے اندر نا سالس بنا ہوا, مجھے پتا ہے کہ یہ کتنی مشکل بات ہے, اور میں عرض کروں گا حضور اقدس کیا بلال بھائی ایک منٹ اس کے ساتھ ایک بات جوڑ دو. شرط کے اوپر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو طلاق ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے, یہ مشروط طلاق کہلاتا ہے. سانس لیا طلاق ہے, یہ مشروط طلاق ہے. فرض نماز توڑ دینے کا حکم ہے, جان پہ آ جائے تو جی ٹھیک ہے, اور نکاح کے لیے روزہ بھی پوچھ کے رکھنا ہے, نہیں نفلی ہم نے بریکٹ میں ڈال دیا, گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ تو جبرن ہو گیا نا, یہ تو بڑی جبرن ہو گیا نا. تو جبرن اس سے غلط کام کروا لیا گیا نا, تو اس کا ہو گیا, اس سے جبرن بھلے قصور نہ ہو لیکن طلاق نکاح ہو جائے گا. سوال پوچھنا, نکاح بھی جبرن ہو جائے گا. یعنی لیکن لڑکی کی رضایت ضروری ہے نا نکاح کے لیے. فرض کیجئے کہ اس کی گن پوائنٹ پہ اگر کسی نے کہا تو نکاح ہو جائے گا. جبرن بھی اس کی رضا یہ تھی نا کہ وہ انکار کرتی, نہیں انکار کرے گی تو مار دی جائے گی. وہ تو کلاڑے سے سوال بڑا سادہ ہے, کیا گن پوائنٹ پہ نکاح ہو جاتا ہے؟ جی ہاں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آسانی ہو گئی بھائی جان. اب تو آپ نے ایک نیا راستہ کھول دیا نا لوگوں کے لیے,
کہ گن پوائنٹ میں نکاح ہو جاتا ہے. سر یہ روز پر مسائل آتے ہیں, ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جائیداد کے, دوسری چیزوں کے, انہوں نے کہا تو نکاح کر ورنہ ہم تیرے کلہاڑی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا, مجھے بتائیے گاؤں دیہات میں وغیرہ. اب سوال ہے تو جلدی سے ٹکڑے کروا لے پھر. سر سوال یہی ہے کہ مقصد اس کو میرا خیال ہے سوال کیا ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مفتیوں کو گورنمنٹ کو بیٹھ کے ایک نظام بنانا چاہیے. بلال بھائی حلفیہ کہہ رہا ہوں, میں ابھی کھل کے بہت زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. یہ روز کے میرے پاس مسائل ہیں کہ سوچ نہیں سکتے, اور اتنی پریشانی ہو رہی ہے, بچے بھی اس بیچ پیدا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بچے گناہ بھی کیے جا رہا ہے, اس کو دوسری طرف سے کہ ختم کرا دی جائے گی جی طلاق ہو گئی, بعد میں پتہ چلتا ہے جی طلاق نہیں ہوئی. اتنے مسائل ہو رہے ہیں, اس کو حل ہونا چاہیے. میرا بالکل ہونا چاہیے, ہم تو اس کی تائید کریں گے, مگر مسائل سب حل طلب ہیں. مسائل ہیں, ان کا علم سیکھنا, کرنا, نافذ کرنا, یہ ریاست کی ذمہ داری. ہم نے جانا ہے وقفے پہ, وقفے پہ آ کے اس بحث کو پھر شروع کرتے ہیں.